ان دعاؤں کے ساتھ رات کے وقت مدینہ کو چھوڑ دیا گیا۔ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 3 شعبان المبارک کو مکہ میں پہنچے۔ ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے۔ مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 حج کرنے والا 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے کی نیت میں بدل لیتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر باندھتے ہیں، صرف اور صرف دین کی آبرو کو بچانے کے لیے۔ آپ کے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، سب نے آپ کو جانے سے منع کیا کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں ہی خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیے گئے، کیونکہ وہ شخص ترین شخص تھا اور لوگوں کو ڈرایا دمکایا گیا، لوگوں کے دل بدل گئے، وہ لوگ جنہوں نے بیعتیں کی تھی وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے کہ کہیں رات کی تنہائیوں میں کہ کہیں پناہ کے لیے کوئی یہاں نہ آ جائے اور ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے کہ کہیں کوئی ہمارے گھر نہ آ جائے تو حکومتی تشدد ہم پر نہ برس جائے۔ پھر مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جنہوں نے خط لکھے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دیں۔ کوفی منحرک ہو گئے، مسجد کوفہ کا منظر رلا دینے والا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی خانوؤں نے، عائزہ نے، اقربا نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا اب ہمیں مناجات کر جانی چاہیے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سوچ بچار میں رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ دوستوں نے کہا اگر آپ آگے بڑھیں گے ہمیں لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ چشم تصور وہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جبریل امین نے آ کر بتائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہے تھے، تو حضرت جبریل امین نے آ کر پیغام دیا آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی حضور کو لا کے دی جو سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ سخت پریشان ہے، تو میں نے کہا آپ کی یہ حالت کیا حالت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ پھر قافلہ روانہ ہوا،
خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ حد نظر تک پھیلے ریگزاروں میں خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختصر سا مقدس قافلہ درندہ صفت صفاک انسانوں میں گرا ہوا ہے۔ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو زمین کے ذرے شرارے بن جاتے ہیں، دشمن کے نیزوں اور بالوں کی چمک سے آنکھیں چندیائی جاتی ہیں، بے نیام تلواریں اس مقدس قافلہ پر کوندی پڑتی ہیں، ہر نظر صفاک اور ہر آنکھ گستاخ اور بے باک دکھائی دیتی ہے۔ شر کے اس طوفان بدتمیزی میں کسی ایک زبان سے بھی خیر اور مروت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رات کی تاریکی شریر لشکر کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے اور بھی خوفناک بن جاتی ہے۔ سلامتی کے دروازے بند ہیں، لیکن کچھ پاک سر ہیں جو ایسے ماحول میں بھی جھکے ہوئے اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ فرات کے کنارے گھوڑوں اور گدھوں کے لیے آزاد اور کشادہ ہیں، لیکن دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار، جوانان جنت کا سردار، مسافر، کرب و بلا، مظلوم اپنے قبیلہ کے ساتھ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے۔ اہل بیت کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ننھے بچے پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں، لیکن حکم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک فرات کے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پہنچنے پائے۔ وہ دیکھو عباس علمدار مشکیزہ کندھوں پر ڈالے کس جرأت و جوانمردی سے لڑتے بڑھتے نہر کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ پیاسوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ مشکیزہ بھر لیا ہے، چونکہ خود بھی پیاسے ہیں، چاہا کہ پیاس بجھا لیں، لیکن یہ کیا، چلو بھر کر پھر کیوں اچھال کر پھینک دیا۔ ہاں، وفاداری اور رفاقت کی پاسداری پیاس کی شدت پر غالب آ گئی ہے۔ حسین پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، پردہ نشی بیبیاں پیاسی ہیں، سکینہ پیاسی ہے، بیمار عابد پیاسا ہے، زہرہ ثانی جناب زینب کے لخت جگر اون اور محمد پیاسے ہیں۔ ایسے میں عباس کے حلق سے پانی کا یہ چلو کیسے اتر سکتا ہے؟ بھر کر اچھال دیا اور مشکیزہ سنبھالا، علم تھامے خیمہ گاہ سادات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن نے یلغار کی، گھمسان کا رن پڑ گیا۔ وہ دیکھو عباس کا دایاں بازو کٹ کر دور جا پڑا ہے، لیجئے وہ بایاں بازو سے بھی محروم ہو گئے۔ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، منہ میں تھاما ہوا علم گرا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین بھائی کی مدد کو پہنچے، صدق و صفا کا یہ پیکر حق رفاقت ادا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے۔ اے شہیدوں، میں تمہاری عظمت کو سلام کن الفاظ میں کہوں، میں تمہاری غیرت و حمیت کو کس طرح خراج تحسین پیش کروں، میرے پاس وہ الفاظ ہیں نہ زبان۔ تم نے اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر جس طرح پروانہ وار اپنی جانیں نثار کی، اس کا اجر تمہیں اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے، اور اس کی قدر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون جان سکتا ہے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے اور حسین صبر کا پیکر ہے۔